کہ دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں، دنیا کی تمام استدراجی قوتیں، دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف جھنڈوں کے ساتھ، مختلف نعروں کے ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں۔ ایک مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ ہمارے وجود سے، وہ ہماری روح سے، وہ ہمارے دل سے، وہ ہمارے دماغ سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی صفوں کے اندر ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایسا انتشار ڈال دیا ہے کہ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہو کے دوڑ رہا ہے۔ لوگ اسے ایک جذباتی بات تصور کرتے تھے، لوگ اسے صرف ایک جذباتی گفتگو تصور کرتے تھے۔ جب میرے حضور مرشد کریم کی نگاہ کرم سے تیار شدہ مبلغین انسانوں کے دروازوں پہ، مسلمانوں کے دروازوں پہ جب دستک دے کے یہ کھٹکھٹاتے تھے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، تو لوگ اس وقت اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اور آج آپ دیکھیں وہ تمام باتیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو جس طرح سے مجروح کر کے اس مملکت خداداد کے اندر انتشار اور فساد برپا کیا جا رہا ہے، عالم اسلام کے اندر تعصب کو، فرقہ واریت کو، مغرب کی طاقتوں سے جس طرح ان کو مالی اور عسکری امداد دے کے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 2004 میں حضور سلطان الفقر ششم کا عرس مبارک منعقد ہوا تھا، تو میں نے ناچیز نے یہ گزارش کی تھی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہ دعوت دیتے ہوئے کہ خدارا مسلمانوں، وقت کی آواز کو سمجھو، دنیا کے تقاضوں کو سمجھو، اور ان تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر اس فکری اور نظریاتی سنجیدگی کا مظاہرہ کرو۔ آپ خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بالخصوص ایک ایسی خانقاہ کے ساتھ جس طرح مطلق کی تفسیر مجھ سے قبل علامہ شیخ القرآن مدث اللہ العالی فرما رہے تھے کہ جو بات مطلقاً کہی جاتی ہے
اس کا اطلاق ہر کسی پہ ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے. جیسے آپ نے قرآن سے یہ آیت مثال کے طور پہ پیش فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرو. یہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے یہ مطلقاً اللہ تعالی کا فرمان ہے. اور آپ اس خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے جلوہ نما سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے مطلقاً پوری دنیا کو یہ دعوت دی کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یکدم برم. ہر کے مطلقاً فرمایا کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی کہیں بھی طالب حق بود اگر اللہ تعالی کی ذات کا طالب ہے، من حاضرم سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، میں تمہیں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی پل میں رسائی عطا فرما دوں گا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس خانقاہ سے آپ کی نسبت اور آپ کا تعلق ہے کہ جس کا یہ نعرہ ہے اقبال کی زبان سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میں آپ کو حضور سلطان الفقر کے پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر فکری اور نظریاتی سنجیدگی کو پیدا کریں. خاص کر جو یہاں پہ کارکنان اصلاحی جماعت اور مبلغین اصلاحی جماعت موجود ہیں اور تنظیمی ارکان موجود ہیں، میں ان کو بالخصوص مخاطب کر کے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس دور کے اندر بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا اور اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع ہم نے اپنے نظریات سے نہ کیا، کل قیامت کے دن جب ہم خدا کی عدالت میں موجود ہوں گے تو ہم وہاں پہ اس رب العالمین کی عدالت میں کس طرح کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہو کے، سر جھکا کے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور اس وقت ہم کیا چہرہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے پیغام کے لیے، ہم نے آپ کے دین کے لیے، ہم نے آپ کی اس امت کے لیے، جس امت کے لیے یا رسول اللہ آپ نے بیداری فرمائی تھی، جس کے لیے آپ کے ان خوبصورت اور ان حسین آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے تھے اس امت کے درد میں، اس امت کے غم میں، اور اس کی بخشش کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے، یا رسول اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا دکھائیں گے ہم وہاں جا کے. اور ایک وہ چیز جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی تھی، یہ ہماری بدقسمتی ہے